کی تشریح میں یہی فرمایا کہ یہ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر کشی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایسا لحاظ اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کے ساتھ ایسی دوستی لگا لے کہ اسے ہر کام کے کرنے یا ہر کام کے چھوڑنے میں جو سب سے زیادہ ٹینشن ہو وہ اللہ رب العزت کے خوش ہو جانے یا اللہ رب العزت کے ناراض ہو جانے کی، اسے دوسروں کی پرواہ نہ ہو۔ اب وہ آنکھ سے اسی طرف دیکھنا چاہے گا جس طرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دیکھنا، اور وہ آنکھ سے اس طرف نہیں دیکھے گا جس طرف اللہ کو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آنکھ کے استعمال میں میری مرضی ختم ہو گئی اور میری آنکھ کے استعمال میں اب مرضی اللہ کی چل رہی ہے۔ میں نے اپنی مرضی کو تابع کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے میں اپنی مرضی ختم کر دی، میری کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ میرا جی چاہ رہا ہے، نہیں، میرا جی چاہے گا میں اسے دبا دوں گا، میرا رب چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں وہ کام کروں گا، اور میرا رب نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں تو میں کام نہیں کروں گا۔ یہ جو فرمایا کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، تو کیا مطلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاؤں گا، جدھر جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہوگا ادھر جاؤں گا، جدھر جانے سے میرا رب ناراض ہوتا ہوگا ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو یوں میرا پاؤں، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا کان وہ گویا اللہ کی مرضی بن گیا، اب وہ میرا نہیں رہا، وہ اللہ کی مرضی بن گیا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنانے کو صرف 2 قدم خرچ ہوتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنی مرضی کو مرضی کے اوپر قدم رکھ دو، اپنی مرضی کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالو، اپنی مرضی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دو، کچل دو۔ اور دوسرا قدم جو ہے وہ اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں کہ یہاں کراچی میں بزرگ ہیں، ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، میں نہ عالم ہوں نہ حافظ ہوں، نہ میں عالم ہوں اور نہ کوئی مولوی ہوں، اور اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنا نصیب ہو گیا، اللہ والوں کی کچھ بات ماننے کی کوشش کر لی، تو آج اللہ رب العزت نے لوگوں کی نظر میں ہمیں بلند کر دیا، اچھا کر دیا، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اللہ کا نام سکھا دیں۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے، جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پیر و مرشد تھے، اور ہمارے بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، بہت سال پہلے میں نے بھی حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نالائقی کو معاف فرمائے اور حضرت کو بلند درجات عطا فرمائے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اللہ کا ولی بننا صرف کسی حافظ، کسی قاری صاحب، کسی مؤذن صاحب، کسی امام صاحب، کسی عالم صاحب کے لیے یہ آپشن ہے، یہ انہی کے بس میں ہے، اور ہم دکاندار یا ملازمت پیشہ یا دنیا کے کام کرنے والے ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے ولی تو وہی بنیں گے جو یا تو قاری ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، مسجد مدرسے کے جو لوگ ہوتے ہیں بس وہی اللہ کا ولی بن سکتے ہیں۔ میں یوں سوچا کرتا تھا۔ وہ تو جب حضرت کے پاس آئے، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تب پتہ چلا کہ نہیں جی، ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔